بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کو جنگ حطین میں زبردست شکست کے بعد مسیحیوں کی مملکت یروشلم کمزور پڑ گئی اور کئی اہم شخصیات صلاح الدین کی قید میں چلی گئی۔ ستمبر کے وسط میں صلاح الدین نے عکا، نابلوس، یافا، سیدون، بیروت اور دیگر شہر فتح کر لیے۔ جنگ کے شکست خوردہ مسیحی صور پہنچ گئے، جہاں حطین کے معرکے کے شکست خوردہ کئی مسیحی جنگجو بھی تھے، جن میں بیلین ایبلینی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو واپس لانے کے لیے صلاح الدین سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بیت المقدس جانے کی اجازت دے۔ صلاح الدین نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ 1 دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ملکہ سبلیہ نے اس سے شہر کا دفاع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالنے کی ہدایت کی۔ بیلین نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور شہر میں اشیاء خورد و نوش اور اسلحے کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین کی زیر قیادت شام و مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس پہنچ گئیں۔ صلاح الدین اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے مسیحیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے پر اسے تباہ کرنے اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ مذاکرات میں ناکامی پر صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی گئی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسیحیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں۔ ستمبر کے اختتام پر بیلین نے صلاح الدین سے مذاکرات کے دوران ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین نے مردوں کے لیے 20، عورتوں کے لیے 10 اور بچوں کے لیے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکے ان کا فدیہ صلاح الدین نے خود ادا کیا یا انہیں غلام بنا لیا گیا۔ بعد ازاں سلطان نے فدیہ کی رقم مزید کم کر کے مردوں کے لیے 10، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے صرف 1 اشرفی مقرر کر دی۔ بیلین نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، جس پر سلطان نے صرف 30,000 اشرفیوں کے بدلے تمام مسیحیوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 2 اکتوبر کو بیلین نے برج داؤد کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دیں۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ تمام مسیحیوں کو فدیہ کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا جا رہا ہے، جس میں 50 دن تک کی توسیع کی گئی۔ صلاح الدین ایک رعایا پرور اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے غلام بنائے گئے مسیحیوں کا فدیہ خود ادا کر کے انہیں رہا کر دیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسیحیوں سے مسلمانوں کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے 1099 میں بیت المقدس کے فتح کے بعد کیا تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں حد درجہ رعایت دی۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو عرق گلاب سے دھلوایا۔ فتح بیت المقدس کی خبر یورپ کے مسیحیوں پر بجلی بن کر گری، جس کے جواب میں انہوں نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔
اور انگلینڈ کے رچرڈ شیردل، فرانس کے فلپ آگسٹس اور جرمن کے فریڈرک باربروسا کی زیر قیادت ایک عظیم مسیحی لشکر بیت المقدس پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا، تاکہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔